الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو و خدا بینو خدا دا مددے بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث اور تو اپنے وقت کا صدیق اکبر تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث اور صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث ہزاروں تابعی سے تو فضوتر یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث آج کی یہ محفل قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین سلطان الاولیاء سید الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی آیات من آیات اللہ
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی ہے، اور عثمانیہ فاؤنڈیشن کی جانب سے اس محفل کا انعقاد ہے، اور مجھے یہ حکم ہے کہ آج سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں کچھ عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ اگرچہ دونوں عناوین خود ہی اپنے اندر ہر ایک عنوان بڑی وسعت اور بڑی تفصیل رکھتا ہے، لیکن جتنا وقت میں گنجائش ہے تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں ان آقایان نعمت کی بارگاہ میں اس امید پر خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے کہ اللہ میری اور آپ کی آخرت کے نجات کا سامان فرمائے۔ ولی اور اولیاء سے متعلق اہل سنت کا بچہ جانتا ہے کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اگر جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 اولیاء کا ذکر فرمایا۔ اکثر تفاسیر کے مفسرین کے نزدیک اور امت کا جمہور طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد سے لے کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، یہ پورا زمانہ پورا خالی ہے۔ امت کی اکثریت اسی عقیدے اور اسی فکر کی قائل ہے۔ اب سورہ یاسین جو قرآن مقدس کا دل ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اولیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام صدوق تھا، تیسرے کا نام شمعون تھا۔ مفسرین کے نزدیک ناموں میں اختلاف ہے، لیکن اس پر بھی زیادہ تر لوگوں کی فکر یہی ہے۔ میں پورا کوئی واقعہ پیش کرنے کی بجائے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو لوگ دھیرے دھیرے بے دینی کی طرف اور الحاد کی طرف اور کفر شرک کی طرف، اور بالخصوص مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر پیدا فرمائے گا، پھر اٹھائے گا اور میدان محشر بپا ہوگا، بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے اس سے لوگوں کے نظریات ہٹتے جا رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 اولیاء کو پیدا فرمایا، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر انطاکیہ کی سرزمین پر تبلیغ کے لیے 2 لوگ گئے، اور 2 گئے تو دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میرا یہ عنوان نہیں نہ میں یہ واقعہ پورا مکمل کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ تفصیل جس کو پڑھنا ہے صد الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر خزائن العرفان کی طرف وہ رجوع کرے۔ یہ 2 لوگ تبلیغ کے لیے گئے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد تم اٹھو گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس کی طرف بلانا چاہتے تھے، ان کو قید کیا گیا۔ بعد میں شمعون پہنچے، جب دونوں قید ہو گئے تو انہوں نے تبلیغ کرنے کی بجائے بادشاہ کا قرب حاصل کیا کسی حکمت سے، اور پھر ان دونوں کو چھڑایا اور بادشاہ کے سامنے ان کو لایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا بات کرتے ہو؟ بادشاہ نے تو وہ بات سنی نہیں تھی، لوگوں کی سنا سنائی اور افواہ کی وجہ سے ان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ لیکن جب بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، مرنے کے بعد اللہ اٹھائے گا، مردے زندہ ہوں گے، تو اس وقت بادشاہ نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اب بھی
اگر دعا کرے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں سب کو زندہ کرے گا. لیکن اگر ہم آج کی تاریخ میں اب بھی دعا کریں تو ہماری دعا سے بھی اللہ مردہ زندہ کرے گا. یہ سورہ یاسین ہے. سب سے بڑا یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ لوگ ہمیں اس لیے بے وقوف بناتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی یا ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. سورہ یاسین کتنی مشہور سورت ہے، لیکن جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو ایسا ہوا تھا کہ کسی کا انتقال ہوا تھا، بادشاہ کے معتمد کے بچے کا، اور وہ لاش لائی گئی. انہوں نے دعا کی اور جب دعا کی تو وہ زندہ ہو گیا. اور زندہ ہوا تو اس وقت اس مردے نے جو زندہ ہوا تھا اس نے کہا کہ جب انہوں نے میرے لیے دعا کی میں تو مر چکا تھا. تو اس وقت عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں ان کی تائید کر رہے تھے کہ مولا میرے ان 3 بھیجے ہوئے مبلغین کی لاج رکھنا، یہ جو کہیں ان کی بات کو پورا کر دینا. تو اس وقت بادشاہ نے کہا یہ تو 2 ہے اور تو 3 کی تائید کی بات کرتا ہے. تو جناب شمعون نے جب سنا کہ اب معاملہ اوپن ہو گیا تو اس سے پہلے کہ اب اور کوئی بات ہوتی انہوں نے خود کہا کہ تیسرا میں انہی میں سے ہوں. اور پھر بادشاہ اور پوری اس کی رعایا مسلمان ہوگی. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی کا. اب مجھے یہاں ایک بات کہنی ہے. یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن کی تفاسیر بیان کر رہی ہے. یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ 1400 سالہ ذخیرہ بیان کر رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی کوئی مردے کو زندہ کرنا چاہے تو تائید میں عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں. مولا یہ میری امت کا ولی اگر کہے تو اس کے کہنے پہ مردہ زندہ کر دینا. آپ بتائیں امت عیسیٰ کے ولی کے لیے عیسیٰ تائید میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کے ولی کے لیے محمد الرسول اللہ تائید میں کھڑے ہوتے ہیں. تو جب امت عیسیٰ کا ولی مردہ زندہ کر سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا شہزادہ غوث اعظم مردہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، ہمارا عقیدہ تو یہ نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم. سبحان اللہ. اگر کوئی غوث اعظم کے مردہ زندہ کرنے پہ اعتراض کرتا ہے تو اس سے کہے پہلے سورہ یاسین کی تفسیر پڑھے، سورۃ الکہف کی تفسیر پڑھے، اس کو پتا چلے گا. بعض لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں اب اعتراض کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا. کہتے ہیں یہ کرامت کس سے ہے، یہ کہانی ہے، یہ گڑی ہوئی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے. ہم کہتے ہیں نادان ہو گئے. اللہ اکبر، کیا قرآن میں کرامتوں کا تذکرہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں قرآن میں کرامت کا ذکر ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پھر تبیان لکل شے کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر خشک طری کا بیان اس کے اندر موجود ہے. تو کرامت کا بیان کیوں موجود نہ ہوگا؟ اللہ اکبر، کرامت کا بیان کیا موجود ہے؟ اللہ اکبر. یہ بھی واقعہ نہیں بیان کرتے، صرف اشارہ دیتے ہیں نوجوانوں کے لیے. قرآن کی تفسیر اٹھا کے پڑھنا. جب بلقیس آنے لگی تو جناب بلقیس کی آمد پر سلیمان علیہ السلام تخت بلقیس کو منگانا چاہتے تھے. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون لائے گا تخت بلقیس؟ تو ایک جن جس کو عفریت کہتے ہیں وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لاؤں گا. آپ نے فرمایا کتنے وقت میں؟ تو کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا. آپ کی محفل طلوع آفتاب کو شروع ہوتی تھی اور زوال سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی تھی. تو اس نے کہا کہ میں لاؤں گا، یعنی آدھے دن میں اس نے لانے کی بات کی. کہاں سے؟ یمن سے، ملک شام. اللہ اکبر، تخت بلقیس اس نے آدھے دن میں لانے کی بات کی. حضرت سلیمان نے کہا بہت دیر ہوگی، اس سے پہلے چاہتا ہوں. تو حضرت عاصم بن برقیہ جو اس امت کے ولی تھے انہوں نے فرمایا حضور میں لے آؤں گا. تو آپ نے فرمایا کتنے وقت میں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر دوں گا. آپ مجھے بتائیں، قرآن مقدس کی بات ہے، قرآن کی تفسیر کی بات ہے. ابھی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، ابھی میں نے آپ کو کسی بزرگ کا حوالہ نہیں دیا، ابھی قرآن اور قرآن کی تفسیر کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں. اللہ اکبر. اب آپ مجھے یہاں بتائیں، میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی عاصم بن برقیہ کہتے پلک کے جھپکتے یمن سے ملک شام لو تخت لانا ہے. اس کا مطلب یہاں سے ہٹے بھی نہیں اور تخت بلقیس پلک کے جھپکتے
جھپکتے لا رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت آصف نے پوچھا محلہ کون سا ہے, محل کہاں ہے, علاقہ کہاں ہے, کون سی گلی میں محل ہے, کچھ نہیں پوچھا. اس لیے کہ خدا جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے سامنے کائنات کو رکھ دیتا ہے. اس لیے کہ جس کو تم دوست بناتے ہو اپنے سارے راز اس پر کھول دیتے ہو, تو خدا جس کو دوستی کا مقام عطا کرتا ہے اس کے منصب کے اعتبار سے اس کو اپنے رازوں سے آگاہ فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اور قرآن کہہ رہا ہے آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا کر پیش کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی جو امتی ہوتا ہے ولی, اس کی کرامت نبی کے معجزے کا مظہر ہوتی ہے. نبی جس شان کا ہوگا اسی شان کی ولی کی کرامتیں ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں آصف امتی ہے, اولاد سلیمان نہیں ہے. جب سلیمان کی امتی کا یہ مقام ہے تو محمد الرسول اللہ کا امتی بھی ہے اور ان کی اولاد بھی ہے. غوث اعظم کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. اللہ سبحان نعرہ تکبیر. اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس, اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس وہ لا کر کے پیش کر سکتے ہیں تو پلک کے جھپکتے شیخ عبد القادر جیلانی کسی کی مدد کرے تو تکلیف کیا ہے. اور پھر یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں, جب لوگ بریلی کا نام بھی نہیں جانتے تھے اس وقت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی شورِ آفاق کتاب اشعۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ 4 ولی دنیا میں ایسے ہیں جو زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اپنی قبروں سے. ان میں سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے. یہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اشعۃ اللمعات کے اندر کہ زندوں کی طرح اپنی قبر سے تصرف کرتے ہیں. اب یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں, قرآن نے آصف بن برخیہ کی شان بیان, توجہ کرنا, کیا شان بیان کی. جس آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس کو پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کے پیش کیا, اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کتاب کا علم رکھتے تھے. توجہ کرنا, کس کا علم رکھتے تھے؟ کتاب. اس دور میں کتاب کون سی تھی؟ اس کتاب کا نام تھا زبور. اس دور کی کتاب کیا تھی؟ زبور. اور علماء سے پوچھیں جیسے فضیلت نبوت کی ہے ویسے فضیلت ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی. نبی جس شان کا معجزہ اس شان کا, نبی جس شان کا کتاب اس شان, نبی جس شان کا نسب اس شان. آپ دیکھیں, غور فرمائیں, توجہ کریں. قرآن کہتا ہے آصف نے, حالانکہ ان کا نام نہیں لیا لیکن تفسیر میں نام موجود ہے, آصف بن برخیہ نے جو تخت بلقیس لا کر کے دیا تو ان کو علم کس کا تھا؟ کتاب کا, مطلب زبور کا. جس کو علم زبور ہو, بلکہ یوں کہہ لیں میرے ذوق کے مطابق, جس کو علم زبور پر عبور ہو, جس کو علم زبور پر عبور ہو, وہ بلقیس کا تخت پلک کے جھپکتے لا سکتا ہے. اب جس غوث اعظم کے لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کو مدد کے لیے پکارے تو وہ روحانی طور پر مدد کر سکتے ہیں, وہاں زبور کی بات نہیں ہے, وہاں تو قرآن کی بات. اب قرآن پر کیا عبور ہے ان کو؟ اس لیے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کو ولی مانتے ہیں, صوفی مانتے ہیں, بزرگ مانتے ہیں, ان لوگوں کو کوئی قرآن حدیث آتا نہیں, کیونکہ یہ لوگ صوفی ولی بزرگ کے کس کو پہچانتے ہیں؟ بمبئی کے قبرستان میں جو گانجا چرس پیتے بیٹھے ہوئے لوگ, ان کو دیکھ کے سمجھتے صوفی کسے کہتے ہیں. اور ان چرسیوں کو, گنجڑیوں کو, نشیڑیوں کو دیکھ کر تم صوفی سمجھ رہے ہو. صوفی یہ گندے نشے نہیں کرتے, اس کو تو نشہ محبت الہی ہوتا ہے. آپ لوگوں کو حالات ہی بدل گئے, حالات بدل گئے. لوگ آج کے دور کو دیکھ کر کے قیاس کر رہے ہیں. تو یہ جو گندے گلیز لوگ ہیں جو ننگے دھڑنگے پھر رہے ہیں, جو گانجا چرس پی رہے ہیں, جو کبھی جمعہ میں بھی مسجد میں نظر نہیں آتے, آپ ان کو دیکھ کر تصوف سمجھتے ہو؟
کہ جن کو کلمہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، عورتوں سے پیر دبوائیں، عورتوں سے مصافحہ کریں، شریعت کی دھجیاں اڑائیں، اور پھر میری قوم کہے کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ۔ یاد رکھنا، جاہل کو جب تم اپنا دوست نہیں بناتے تو جاہل کو اللہ اپنا دوست کیسے بنائے گا؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ برا بھی لگتا ہے لوگوں کو، لیکن لگا کرے کیا؟ جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا، جاہل کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا، تو جاہلوں کو اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟ جب چرسیوں کو، بھنگڑیوں کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ ان کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟ ولایت کے لیے تو بڑے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بڑے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر نمازی بھی ولی نہیں ہوتا، ہر تہجد گزار بھی ولی نہیں ہوتا، ہر عالم بھی ولی نہیں ہوتا، ہر مفتی اور محدث بھی ولی نہیں ہوتا، ہر نیک بندہ بھی ولی نہیں ہوتا۔ ولایت کے لیے ایک معیار ہے، اور بہت بلند معیار ہے، بلکہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک خود فرماتے ہیں، جب تک انسان میں 12 صفتیں پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ آج تو ولایتیں بندے بانٹ رہے، مرید بانٹ رہے، اسٹیجوں سے بٹ رہی ہے، جلسوں میں بٹ رہی ہے، یہ ولی، یہ ولی، یہ ولی۔ غوث پاک کہتے ہیں 12 صفتیں چاہیے، 12 صفتیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی لکھا، امام اہل سنت نے بھی لکھا، اور کثیر غوث اعظم کے سیرت نگار، ملفوظ نگاروں نے یہ بات لکھی کہ 12 صفتیں چاہیے ولایت کے لیے۔ یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم ہے، کم سے کم اتنا چاہیے، اور اس کے آگے پھر جو چاہیے، جیسے جیسے صفتیں بڑھتی جائے گی معیار ولایت بڑھتا جائے گا، کیونکہ سب ولی ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ولایت کی 28 قسمیں بتائی گئی ہے، ولایت کے 28 درجے بتائے گئے ہیں۔ اب وہ اس کی تفصیل الگ ہے، حالانکہ ابھی مجمع اس بات کا متحمل نہیں ہے ایسی چلت پھرت کے اندر کی اتنی کوئی سنجیدہ گفتگو ہو، لیکن بات اب میں اپنی کروں۔ روڈ پر ہے، لوگ آ جا کر رہے ہیں، تو میں آپ کے ذہن کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ وہ 12 صفتیں سنے، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، زبور پر عبور اور قرآن پر عبور، ابھی اس پہ بات آئے گی، لیکن اس سے پہلے سنے، غوث پاک کہتے ہیں 12 صفتیں کون سی ہوتی ہے جب آدمی ولی بنتا ہے؟ تو 2 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں سے اللہ اس کو حصہ دیتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ اب اس میں آپ چیک کرنا کون کون ہو سکتے ہیں، بہت سے نکلیں گے، ایسے چھٹ جائیں گے۔ جیسے آٹا چھانتے ہو، جیسے آٹا چھانتے ہو تو کتنا چھنتا ہے، ایسے بہت سے چھنیں گے۔ دیکھو، نیک ہونا اور بات ہے، ولی ہونا اور بات ہے، معیار ولایت الگ چیز ہے۔ اب ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کو وہ لیلا کہنا چاہے تو پھر اس کا اپنا ذوق ہے، لیکن ہر آدمی مجنوں ہو بھی نہیں سکتا، ہر اس کی محبوبہ لیلا ہو بھی نہیں سکتی، لیکن ہر بندہ جس سے پیار کرتا ہے، مجھے حیران رہتا ہوں، جلسوں میں لوگ دوسرے کو کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کرے آپ کے حسن ظن کی لاج ہو تو اچھا ہے، ورنہ قیامت کے دن تو کہنے والے کی بھی ٹھکائی ہوگی، اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے اگر وہ چیٹنگ کر رہا ہے تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو تھوڑا سوچ سمجھ کے، نیک اچھی بات ہے، نیک تک بول دیا کرو، نیک ہے بندہ۔ ولایت اپنے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ہمارے مرشدوں کے مرشد میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ جس کو ولایت دیتا ہے اس کو چھپاتا ہے، اور کہاں چھپاتا ہے؟ اولیائی تحت ابائی، وہ اپنی چادر غیرت میں چھپاتا ہے ولیوں کو، بلکہ فرماتے ہیں بعض اولیاء تو ایسے ہیں، بعض اولیاء ایسے ہیں، سب سنابل شریف سے پڑھ رہا ہوں یہ بات آپ کے سامنے، بعض اولیاء ایسے ہیں کہ اللہ اتنا چھپاتا ہے ان کو کہ جبریل اور میکائیل کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا کہ ان کی شانیں کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کس درجے کی بات کرتے ہیں؟ آپ گھر جا کر کبھی سوچنا کہ یہ بات جو انہوں نے لکھی، اور یہ میر عبد الواحد بلگرامی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، امام اہل سنت جن کو ہم مجدد کہتے ہیں، انہوں نے ان کو مجدد کہا اپنی صدی کا، اور ایک کتاب کی بنیاد پہ فرمایا ہے۔ آپ غور کریں تو بہرحال تو اللہ کی صفتوں میں سے جو 2 صفتیں ہیں
ان میں سے اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا حصہ دیتا، ورنہ اللہ کی صفت کے برابر تو کسی کوئی صفت ہو بھی نہیں سکتی۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا تخلق باخلاق اللہ، اسی معنی میں اس کو لینا چاہیے۔ اور وہ دو صفتیں کون سی ہے؟ ایک صفت ستاری ہے اور ایک صفت غفاری ہے، یعنی جس کو ولی بناتا ہے اس کو لوگوں کے عیب چھپانے والا بناتا ہے، اور جس کو ولی بناتا ہے اس کو معاف کرنے والا بناتا ہے۔ اس لیے کہ ولی بن کے بیٹھے گا خانقاہ میں اور لوگ آ کر کے کہیں گے کہ میں زنا کر کے حضرت توبہ کرائیے، ادھر اس کو توبہ کرائی، ادھر پورے محلے میں پھیر دیا کہ اس نے تو توبہ کی، اس نے توبہ کی، اس کا ہوگا کیا بیچارے کا؟ تو اس لیے اس کو پہلے ستاری کی صفت عطا کرتا ہے کہ وہ ہضم کرتا جاتا ہے۔ بڑے بڑے پاپی مجرم آتے رہتے ہیں اور وہ سب کو جو وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا جاتا ہے، مطلب وہ کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کبھی کسی کی چغلی کھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، وہ کسی کی ادھر ادھر کرتے نظر نہیں آئے گا۔ رونا تو یہ ہے کہ لوگوں نے تسبیح مصلی کا نام ولایت سمجھ لیا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ نفلی روزوں سے نیک بن سکتے ہو، تسبیح اور مصلی سے نیک بن سکتے ہو، کھانا کھلانے سے نیک بن سکتے ہو، مسجد آباد کرنے سے نیک بن سکتے ہو، مگر مقام ولایت اس کو ملتا ہے جو بندوں کی عیب پوشی کرنے والے ہوتے ہیں، پردہ پوشی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ نیک بھی ہے، داڑیاں خوبصورت ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، لباس خوبصورت ہے، چہرے کی بناوٹ خوبصورت ہے، مگر دل اتنے گندے ہو گئے کہ لوگ عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتاتے ہیں۔ لیکن لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم خدا کے دوست نہیں بن سکو گے اس وقت تک جب تک اللہ کے مخلوق کی پردہ پوشی نہ کرو، ان کے عیبوں کو نہ چھپاؤ۔ آپ جانتے ہو، اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم قائدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہے گا۔ جب تم کسی کے پردے کو اٹھاؤ گے تو تم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کے پردے اٹھاؤ گے، اللہ اپنی شان غیرت کے مطابق تمہارے پردوں کو اٹھا کر تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو جو ولی ہوتا ہے ستاری اور غفاری کی صفت اس میں ہوتی، پردے ڈالتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں دیکھیں، وہ جلدی سے کسی کا نام لے کے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ یہ سچے صوفیہ، سچے صوفیہ کی بات کر، نام لے کے بات نہیں کرتے، ان کے یہاں مزاج ہی الگ ہے۔ اگر کوئی ایک تماچا جا کے مارے تو کہتے چل دوسرا بھی مارے۔ یہ صوفیہ ہوتے ہیں، یہ اللہ والے جن پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ سن لے ذرا، ستاری عیب پردے، غفاری معاف کرنا، وہ اپنے لیے لڑتے نہیں، ولی اپنے لیے کبھی نہیں لڑے گا، اس کی دوسری پہچان۔ دیکھو نا کتنے چھٹیں گے ابھی، دماغ میں جتنے بیٹھے سب نکلیں گے۔ ہو سکتا کوئی مجھے برا بھی منائے، بددعا بھی دے کہ یہ کدھر سے چلا آیا۔ میں نے تو حق بات کی۔ ہاں، مجھے کوئی کہتا ہے تو ولی ہے، میں نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ کرے میں نیک ہو جاؤں، بلکہ نیک بھی میں کیا ہو جاؤں، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے۔ بات ختم ہے۔ بڑی باتیں مت کیا کرو، سنیو، گلو سے کام مت لیا۔ ولی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتا، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں۔ جب ذات کے لیے لڑنا انسان کا کام نہیں ہے تو ولی کیسے لڑے گا ذات کے لیے؟ آئیے اس کی مثال پیش کر دوں۔ آپ نے اہل بیت بھی عنوان دیا، تو اہل بیت میں تو مولائے کائنات بھی ہے نا۔ ابھی میں پڑھوں گا اس کو بھی، مولائے کا مولا علی ایک کے سینے پہ بیٹھ گئے، تلوار نکالی، بڑا مشہور واقعہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، تلوار نکالی، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کون؟ علی، جس کے بارے میں میرے امام لکھتے ہیں، امام اہل سنت، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، ہاں علی ہے، وہ علی ہے۔ کون علی؟ جس کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے علی کے فیضان سے ملی ہے۔ جو دنیا میں آنے سے پہلے ولی بناتا ہو، پیدا ہونے سے پہلے ولایت عطا کرتا ہو، پیدا ہونے سے پہلے یہ شان ہے تو پیدا ہونے کے بعد شان کا عالم کیا ہوگا؟ اے میرے امام کے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، ہاں علی ہے۔ آج تک ولی سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیا سمجھ میں ہے؟
اور جب علی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پھر نبی کیسے سمجھ میں آ سکتے؟ جس قوم کے یہاں فضائل علی نہیں ہے وہ تو آج تک نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. ہم کس منہ سے کہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی عبد القادر جیلانی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی علی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب علی جیسے نہیں ہو سکتا تو صدیق جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب صدیق جیسے نہیں ہو سکتا تو میرے نبی جیسے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. 12 صفتوں میں سے ستارے صفت ستاری عیب چھپاتا ہے. غفاری اپنے لیے نہیں لڑتا، معاف کرتا ہے. کیسے نہیں لڑتا؟ ایک واقعہ سن لے، مشہور واقعہ ہے. ایک مرید اپنے پیر کے پاس گیا، سچا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہا حضرت میں نے سنا کسی مقرر سے، خطیب سے، کسی عالم سے کہ اسم اعظم پڑھ کے اگر بندہ کسی مردے پہ پھونک مارے تو وہ مردہ زندہ ہوتا ہے، اور کسی کو گھور دے تو زندہ مر جاتا ہے. یہ اسم اعظم یہ فرشتے پڑھ کے پلک کے جھپکتے زمین پہ آتے ہیں، یہی اسم اعظم پڑھ کے پلک کے جھپکتے آسمانوں. یعنی جس کو اسم اعظم مل گیا اس کا تو کام ہی ہو گیا نا. پھر کیا ہے؟ مٹی پہ پڑے تو مٹی سونا ہو جائے، سونے پہ پڑے تو اس کا وار انارا ہو جائے. سب ایسا معاملہ ہے. اسم اعظم وہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے. اب یہ اسم اعظم وہ پوچھنے تھا حضرت اسم اعظم سکھائیے، کیونکہ لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں، لوگ بہت مصیبت میں، پریشانی میں، پرابلم میں. میں چاہتا ہوں اسم اعظم سیکھو، لوگوں کا کام کروں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کی نہیں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کی نہیں ہوتی. آپ جب اس قابل ہوتے تو قدرت خود عطا کرتی. ہاں، کچھ لوگ لگے رہتے ہیں روحانیت کی طرف، اس میں پھر اس چکر میں ایسوں کے ہاتھ پڑتے ہیں کہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اس لیے آپ صرف شریعت کا دامن پکڑے رہو، بس شریعت فالو کرتے رہو، باقی کی آگے کے راستے قدرت تمہیں خود بتائے. ہاں، اسی پہ ہمیں حکم ہے، استقامت فی الدین. لیکن لوگ طریقت کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ، عملیات کے نام پہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے رہتے. آخری میں ایمان بھی جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے، چھوٹی سی عمر میں دیکھا ہے، ایمان بھی جاتا ہے. تو بہرحال تو کہا حضرت اسم اعظم سکھاؤ. فرمایا بیٹے اسم اعظم تجھے سکھائیں گے نہیں سکھائیں گے یہ 2 نمبر کی بات ہے. تجھے اسم اعظم سیکھنے سے پہلے پورا دن اپنے شہر کے بازار میں جا کے بیٹھنا ہے، ٹھیک؟ پھر شام کو آنا، بات کریں گے. اب وہ گیا، صبح سے شام تک بیٹھا تو کیا دیکھا؟ مارکیٹ، بازار. اب وہاں کیا تماشا نہیں ہو رہا ہوگا؟ کرپشن ہو رہا ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، کمزوروں کا مال لوٹا جا رہا ہے، جگہ جگہ پہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہ بار بار ہاتھ مارتا، پیر صاحب نے غلط کیا، پیر صاحب نے غلط کیا. کیا غلط کیا پیر صاحب نے؟ پہلی بات تو جس نے یہ سوچا پیر صاحب نے غلط کیا، پھر وہ مرید ہی کہاں رہا. بھائی پیر بنانے سے پہلے آنکھیں کھولو، پیر بنانے کے بعد آنکھیں بند کرو. جب تک کہ وہ خلاف شرع حکم نہ دے اس وقت تک کہ آنکھیں بندی رکھو. یہ سب اصول ہے پیر مریدی کے. پیر صاحب نے غلط کیا. کیا غلط کیا؟ پیر صاحب نے کہا غلط یہ کیا کہ مجھے اسم اعظم نہیں سکھایا. کیوں نہیں سکھایا؟ اگر سکھاتے یہ دونوں جو لڑ رہے ہیں تو جو کمزور ہے اس کی مدد کرتا، جو طاقتور ہے ظلم کرے اس کو گھور دیتا، وہ مر جاتا. یعنی آج یہ پہلے ہی دن کتنوں کو مار ڈالتا. یہ صبح سے شام تک یہی سوچتا رہا. جب شام ہوئی، شام میں تو بڑا ہنگامہ. ایک بوڑھا جس کے بال سفید، زلفیں سفید، وجود پورا کانپ رہا ہے، جنگل سے لکڑی کا گٹھا کاٹ کے سر پہ لایا ہے، اور سر پہ لکڑی کا گٹھا کاٹ کر کے لایا ہے اور زمین پہ رکھتا ہے تو 2 بادشاہ کے سپاہی آتے ہیں، کہتے او بڈھے اٹھا، اور سر پہ رکھ کر چل ہمارے گھر تک پہنچا، اور سن پیسے نہیں ملیں گے، چل. وہ بڈھا اٹھاتا ہے، بڑے میاں لکڑی کا گٹھا رکھتے ہیں، حضور کہاں پہنچانا ہے؟ وہاں چل، تیز سے چل. تیزی سے چلنے میں کچھ کوتاہی ہوتی تو پیچھے سے ایک چابک بھی پڑتا ہے. اب تو یہ پیچھے چل پڑا اور ہاتھ ملتا ہے، بہت غلط ہوا آج. کیوں؟ اگر اسم اعظم حضرت سکھا دیتے تو ان ظالم سپاہیوں کا ابھی ان کا خاتمہ کر دیتا. بڑے میاں نے لکڑی کا گٹھا اتارا. اچھا میں صاحب چلتا ہوں، حضور چلوں؟ سرکار اجازت. چلے گئے.
یہ لے یار کتنا سیدھا ہے یہ بڈھا, بڑے میاں کیسے سیدھے ہیں. وہ چلے گئے, آئے, چہرہ لال پیلا, حضور آپ نے غلط کیا. کیا غلط کیا بیٹا؟ کہا اسم اعظم نے سکھایا پورا بازار کرپشن کا شکار ہے, ایسے جرم ہو رہے, کمزوروں پہ ظلم ہو رہا ہے, لاچاروں پہ ظلم ہو رہا ہے. اور آخری کی داستان شام کی تو بڑی عجیب ہے. کیا ہوا؟ کہ ایک بڑے میاں تھا, 70-80 سال کا لگتا تھا, سفید ریش, گٹھا لایا, یہ ہوا یہ ہوا, ایسا ہوا ایسا ہوا, پوری داستان سنائی جو میں نے آپ کو سنایا. حضرت اگر آپ مجھے سکھا دیتے نا, وہ پہلے وہ بڈھے کو ستانے والوں کو ہی مار ڈالتا, ان کے پورے گھر کو مار ڈالتا. اور بزرگ جو پیر صاحب تھے, سچے پیر تھے, ہنسنے لگے. حضرت ایک بڑے میاں کے ظلم پہ داستان سنا رہا ہوں, پہ اتنا ظلم ہو اور آپ ہنس رہے. اس بڑے میاں کو جانتے ہے تو؟ وہ بڈھے کو جس کو تو بڈھا کہہ رہا ہے, ان کو جانتے ہے تو؟ کہ نہیں جانتا, پہلی بار دیکھا. کہا بیٹا وہ اس شہر کا کتب ہے, وہ کتب, وہی شہر کا کتب ہے, اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے. وہی اسم اعظم سکھانے میں میرا استاد ہے, شہر کا کتب ہے وہ. کہ حضور اس پہ اتنا ظلم ہوا, وہ پڑھتا کیوں نہیں, ان کو گھورتا کیوں نہیں؟ فرمایا یہی تو بات ہے, جب تک انسان میں معاف کرنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی, اس وقت تک اللہ کسی کو اسم اعظم عطا نہیں فرماتا. ورنہ تم تو اللہ کے بندوں کو مار ڈالو گے. ممبئی کے بھائی لوگ جو مرڈر نہیں کرتے پھرتے, اتنا تو بابا لوگ پھر کرنے لگیں گے. تو یہ نہیں ہوگا. صفت ستاری اور غفاری سے یہ صفت اس کو ملتی ہے, یہ حصہ ملتا ہے. اب یہ 2 صفت ہے, ابھی اس پر بھی کام نہیں. پھر 2 صفت رسول اللہ کی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں غوث آدم فرماتے ہیں, وہ حضور کی امت کا رفیق بھی ہوتا ہے, حضور کی امت پر شفیق بھی ہوتا ہے. رفیق ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے نفرت نہیں کرتا, منہ دیکھ کر اس نے کوئی کام نہیں کرنا. اس کی شان رفاقت یہ ہوتی ہے, امیر غریب چھوٹا بڑا مسلم غیر مسلم, اس کے پاس جو بھی آئے گا بس یہ سوچ کر کہ حضور کی امت ہے, وہ سب پہ شفقت کرے. آپ نہیں دیکھتے غریب نواز کی زندگی, غریب نواز کے پاس لوگ آگے کہتے تھے ہم نے مناظرہ کرنا ہے. فرمایا جاؤ بہت تھک گیا ہو بابا, پہلے کھانا کھاؤ آرام کرو, پھر مناظرے کا دیکھیں گے. جب غریب نواز کی یہ اخلاق دیکھتے تو یہ اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا غریب نواز سرکار نے اس ہندوستان کی سرزمین پر. تو وہ امت پر جیسے میرے آقا رفیق و شفیق تھے, حضور کی صفت سے اس کو حصہ ملتا ہے, یعنی امت پر وہ شفقت کرتا ہے, پیار کرتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر کرلا والے میری جان بخش دے تو میں یہ بات کروں, آج تو حالات اتنے ہیں, امیروں کی خیریت پوچھی جاتی ہے, غریبوں کے ساتھ مصافحہ کرنے میں بھی گھن آتی ہے. کیسے ولی بنیں گے جبکہ حضور کی شفقتیں یہ تھی کہ جو حضور کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا جب تک وہ چھوڑتا نہیں تھا, میرے آقا بھی ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. میرے امام کہتے ہیں سنیو آسیو تھام لو دامن ان کا, آسیو تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے, اور سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ, پڑے بکتے رہے بکنے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے, کفے دریائے کرم میں ہے رضا, 5 پھوارے چھلکنے والے. اللہ اکبر. تو شفقت بہت کرتا ہے, وہ بہت شفقت کرتا ہے, وہ منہ دیکھ کر باتیں نہیں کرتا, اس کے لیے سب برابر ہوتا. اتنی شفقت کرتا ہے کہ جب اس کے ملنے والوں سے پوچھو کہ وہ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے, تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتا ہے. شفقتیں اس میں ہوتی. شفقت نہیں ہے میرے بھائی ڈانٹ رہے ہو, پھٹکار رہے ہو, دھتکار رہے ہو, اس کو دھتکار اس کو دھتکار. آپ نیک تو ہو سکتے ہیں کسی کے ذہن و گمان میں, اللہ کی یہاں ولایت ثابت نہیں, کیونکہ غوث پاک فرماتے. اب تو حال یہ ہے کہ جنازوں میں بھی شرکت مال دیکھ کے ہوتی. اگر کہیں جنازے میں قطار دیکھ لو تو سمجھ لو کہ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے, اور کہیں کنڈا دینے کی بھی لالے پڑے ہو تو سمجھ جاؤ کسی غریب انسان کا جنازہ ہے. جنازوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں, شادیوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں, حتیٰ کہ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو نمازوں کو بھی تقسیم کیا, فاتحہ کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں. اگر جان بخشی ہو میرے ذہن میں کوئی نشانہ نہیں, ورنہ یہ بات ہے کہ نشانہ لگا کر کے تقریر کی جائے تو یہ غیبت ہوگی, خطابت نہیں ہوگی. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, غریب شہر کے یہاں فاتحہ پڑھے تو الفاتحہ بس الفاتحہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ, 5 منٹ میں پوری فاتحہ مکمل. امیر شہر کے یہاں فاتحہ پڑھو تو اس کے دادا کا نام بھی, اس کے پردادا کا نام بھی, اس کے بیٹے کا نام بھی, اس کے مرحومین کا نام بھی جو ابھی
تک نہیں آئے ہیں ان کے لیے بھی دعا. یعنی ہم نے فاتحہ کو بھی تقسیم کیا دولت میں امیری غریبی میں, جنازوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں, جبکہ یاد رکھنا انسان کتنا خود غرض ہوا. فاتحہ بھی دولت کے لیے, نمازیں بھی دولت کے لیے, دعائیں بھی دولت کے لیے, جنازے بھی دولت کے لیے. انسان تو نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ جب اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں تو اللہ والا بنا کیسے؟ جب اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں تو اللہ والا بنا کیسے؟ سرکار غریب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایک بار میں نے اللہ سے پوچھا, اللہ تو کہاں ہے, میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو اس نے مجھے الہام فرمایا, عبد القادر تو مجھے غریبوں کے درمیان ڈھونڈ لے, میری رحمت کو تو وہی پالے گا. میرے عزیز ہیں ہم کہاں؟ ولی اسی وقت ہوتا ہے جب ستاری غفاری سے حصہ ملتا ہے, پھر رفاقت اور شفاقت شفقت سے حصہ ملتا ہے, پھر دو صفت اس میں صدیق اکبر کی ہوتی ہے. صادق اور مصدق ہوتا ہے, یعنی وہ سچ بولتا ہے, جھوٹ فساد نہیں بکتا, سچ بولتا ہے, سچا ہوتا ہے. دیکھتے چلے جائیے, اگر میں کہتا تو مجرم ہوتا, غوث پاک فرما رہے ہیں سچا ہوتا ہے, صادق ہوتا ہے, اور جب اس کے سامنے سچ بات کہی جاتی ہے تو وہ سچ کی تصدیق بھی کرتا ہے. اب یہاں سچ سے مراد یہ کہ وہ خود بھی زبان کا سچا ہوگا, اس کا عقیدہ بھی سچا ہوگا, اس کا کردار بھی سچا ہوگا, اس کا مسلک بھی سچا ہوگا, اس کا مذہب بھی سچا ہوگا. جس مذہب میں خدا جھوٹ بولتا ہو وہ مذہب کے ماننے والے کب ولی ہو سکتے ہیں؟ ولایت تو وہاں ہوگی جہاں یہ اعلان ہوتا ہے قل صدق اللہ. محبوب فرما دیجئے کہ اللہ سچا ہے. لوگوں نے یہاں تک باتیں کی کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اب ہم ان کی بات کرتے تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ مولانا ان کی بات نہ کرو, جو ہمارے اللہ کو گالی دے پھر ان کی نہ کرے تو کس کی کرے؟ لوگوں کو نہ بتائے تو کیا کریں؟ قوم بھی عجیب ہے, سب کے پیچھے چلو, سب کے ساتھ چلو, سب کے ساتھ بناؤ, سب کے ساتھ بیٹھو. تو ذرا قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھ بھی ہوگی نا کہ بیٹھتے کس کے ساتھ, نمازیں کس کے پیچھے پڑھتے تھے. لکھا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہے, آپ چاہیں گے تو ہم بتا دیں گے بعد میں, عنوان وہ نہیں ہے. وہ صادق ہوتا ہے, مصدق ہوتا ہے, سچ کہتا ہے, سچ کی تصدیق کرتا ہے. پھر اس کے بعد دو صفتیں اس میں فاروق اعظم کی ہوتی ہے, وہ امر بالمعروف کرتا ہے, نہیں انل منکر کرتا ہے. صدیق و فاروق کی صفت آ گئی, اس کا مطلب کوئی رافضی کبھی ولی نہیں ہو سکتا, کسی رافضی کو ولایت نہیں مل سکتی. صادق و مصدق میں خارجی خارج ہو گئے, اور پھر صدیق و فاروق کی صفات میں رافضی خارج ہو گئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہیں اور آپ کو ولی نہیں ملے گا. اسی لیے لوگوں کو عالم سے چڑ نہیں ہے, محدث سے چڑ نہیں ہے, مناظر سے چڑ نہیں ہے, مقرر سے چڑ نہیں ہے. محدث سب کے یہاں ملیں گے, مفکر سب کے یہاں ملیں گے, مقرر سب کے یہاں ملیں گے, مفتی سب کے یہاں ملیں گے, عالم سب کے یہاں ملیں گے, لیکن ولی آپ کو صرف اہل سنت و جماعت میں ملے گا. چیلنج کرتا ہوں, دیکھ لو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا, شیخ عبد القادر جیلانی جیسا صرف اہل سنت میں, معین الدین اجمیری جیسا صرف اہل سنت میں, محبوب الہی نظام الدین اہل سنت میں, مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی اہل سنت میں, خود کا جنازہ پڑھانے والے صابر کلیری خود اہل سنت میں, مجدد الفسانی اکبر کے فتنے کو دھول چکانے والا خود اہل سنت میں, بختیار کاکی اہل سنت میں, حضرت رفاعی اہل سنت میں, وارث دیوا اہل سنت میں, شاہ برکت اللہ اہل سنت میں, مخدوم مائمی اہل سنت میں, حتیٰ کہ امام مہدی بھی آئے گئے تو سنیوں کی تائید کرتے ہوئے تشریف لائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان. اسی لیے کسی نے کہا ہے ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں, ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری, محی الدین جیلانی. جب خلفائے راشدین کی صفت سے ہی آدمی ولی بنتا ہے تو اس کا مطلب رافضی نے تو ولی ہونا ہی نہیں. اس لیے دیکھ لو کوئی نہیں ہے. کسی رافضی نے مجھ سے کہا ہمارے ہاں بھی ایک ولی ہے. میں نے کہا کیا؟ تو کہا کہ آپ نہیں جانتے شہباز لال قلندر جو وہ ہمارے یہاں نہیں, بلکہ انہوں نے یہ کہا ہاں سخی شہباز قلندر, جنہیں شہباز لال قلندر بھی کہتے, وہ ولی ہے, 7 شریف والے. میں کہا اچھا وہ ولی ہے؟ بولے ہاں. میں کہا ان کا نام کیا ہے؟ تو چپ ہو گیا. ان کا نام کیا ہے؟ تو چپ ہوا. میں نے کہا ان کا نام تو عثمان مروندی ہے, اور تمہارے یہاں تو عثمان نام والے پہ لعنت پڑتی ہے, تمہارے یہاں تو عثمان نام والے پہ لعنت پڑتی ہے, تو جس پہ لعنت پڑی وہ ولی کب سے ہو گیا؟ تو میں نے کہا ایک کھینچتان کے لائے تھے وہ بھی نہیں نکلا تمہارا,
روافظ کیا وہ بھی نہیں نکلا؟ ہاں، ان کا نام عثمان مروندی ہے، شقی شہباز قلندر جن کو کہتے ہیں، لال شہباز قلندر جن کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا، وہ صادق اور مصدق ہوتا ہے۔ فاروق اعظم کی دو صفتیں ہوتی ہے، کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ بھائی نیکی کا حکم وہی تو دے گا جو خود نیک عمل کرے گا، برائی سے وہی تو روکے گا جو خود برائی سے رکے گا، ورنہ خود نماز نہیں پڑھے گا لوگوں کو کیسے کہے گا نماز پڑھنے کے لیے، خود زکات نہیں دے گا لوگوں کو کیسے کہے گا زکات دینے کے لیے، خود حج سے ڈنڈی مارے گا لوگوں کو کیسے کہے گا حج پہ جانے کے لیے، خود لوگوں کا کھا کے ہڑپ کرے گا لوگوں کو کیسے کہے گا غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ تو پتہ چلا اس میں دو صفتیں فاروق اعظم کی ہوتی ہے، ایک کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اچھا، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا آسان، نہی عن المنکر مشکل، یعنی برائی سے روکنا مشکل، کیونکہ برائی سے روکو تو لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، کہا بھائی اتار دے، تو لوگوں کو لگتا ہے یار یہ مولوی کیا کر رہا ہے نا؟ تو یہ بات ہے، برائی سے روکنا جو ہے وہ بہت خطرناک کام ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ بد مذہب ہے تو اس بد مذہب کے ساتھ کہا کہ اس کے ساتھ نہ اٹھو نہ بیٹھو، لوگوں کو برا لگتا ہے، تو یاد رکھیے مگر وہ برے کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو تو یار کی طلب ہوتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو صفتیں اس میں عثمان غنی کی ہوتی ہے، کیا؟ دو صفتیں عثمان غنی کی ہوتی ہے، وہ دن کو کھانا کھلاتا ہے، راتوں کو عبادتیں کرتا ہے۔ عثمان غنی کی دو صفتیں، دن کو کھلائے گا، رات کو اللہ کی بارگاہ میں، یعنی دن کو مخلوق کی خدمت کرے گا، رات کو خالق کی خدمت میں کھڑا رہے گا۔ اب جو خود فجر نہیں پڑھتا اس نے راتوں کی نفل کب پڑھنا ہے، جو عشاء نہیں پڑھتا اس نے راتوں کی نفل کب پڑھنا ہے۔ یہ صفتیں ہوتی ہے، کتنی صفتیں ہو گئی؟ کل 10۔ دو صفتیں مولا علی کی ہوتی ہے، علی مرتضیٰ کی، ایک تو وہ علم والا ہوتا ہے اور وہ بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر رب خیبر کانپ جاتا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم بچا دے ناروں کا، 10-15 منٹ بچے، بات پوری کر لوں۔ یہ 12 صفتیں کم سے کم چاہیے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، ستاری غفاری، رفیق و شفیق، صادق و مصدق، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، دن کا کھانا کھلانے والا، راتوں کو عبادت کرنے والا، اور علم والا اور شجاعت والا۔ یہ 12 صفتیں پیدا ہوتی ہے، 12 صفتیں کم سے کم تو ولایت ملتی ہے۔ اب یہ تو ہو گئے آپ کے ولی لوگ، لیکن غوث اعظم وہ تو ہستی الگ ہے۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں، اوکے ماشاءاللہ، غوث پاک فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں اپنے قصیدے، 12 قصائد ہیں ان کے چھپے ہوئے، اور بھی ہیں لیکن 12 میسر اس وقت مارکیٹ میں کتابیں جو ہے اس میں اویلیبل ہے۔ آپ فرماتے لوگوں مجھے کسی پہ قیاس مت کرو اور مجھ کو کسی پہ قیاس مت کرو، مطلب میری طرح کسی کو مت سمجھو اور مجھے کسی کی طرح مت سمجھو، کیونکہ عبد القادر جیلانی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا ہے۔ انی عالم ما لا تعلمون کے راز کا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ تو زبور کا علم جس کو ہو، علم زبور جس کو ہو، وہ تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا سکتا ہے۔ تو غوث اعظم کو تو علم القرآن تھا، اللہ اور کتنا تھا وہ اس پر آئے، علم القرآن کتنا تھا وہ سن لے، بہت ذوق کی بات ہے۔ آج کل کے دور کا بھی اس میں جواب ہے۔ ایک بزرگ بہت بڑے محدث عالم فقیہ علامہ ابن الجوزی نام کے اس دور میں تھے، غوث پاک کے دور میں، اور یہ ایسے تھے بہت لوگوں پر نکتہ چینی کرتے تھے، یعنی کوئی بھی جو پڑھتے پڑھاتے لوگ ہیں علم والے وہ پتہ ہے کہ علم حدیث میں انہوں نے جو جرا کی ہے، ان کی جرا سے کوئی بچا ہی نہیں، جو بچ گیا سمجھ لو وہ ہستی کچھ اور کوئی نہیں بچا۔ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں معاذ اللہ میں ہمارے بزرگ ہیں، وہ بھی میں کوئی ایسی برے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی غلط مطلب مت نکالنا، تو ان کو صوفیہ سے ابتدائی دنوں میں بڑی چڑ تھی، بڑی نفرت تھی صوفیہ سے۔ علامہ ابن الجوزی اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اتنا سمجھ لیں
کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، جب وہ کتابیں لکھتے تھے تو اس وقت لکڑی کا قلم تھا، تو جب قلم جب چلتا نہیں تھا تو اس کو چھانٹ لیتے تھے چھری سے، تو چھری سے چھانٹنے کی جو قطرن نکلتی تھی انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی قلم کی قطرن کو جلا کر کے میرا پانی گرم کیا جائے۔ تو اتنی قطرن تھی وہ کہ پانی گرم ہوا، اس کے بعد بھی وہ قطرن بچ گئی۔ جس کے قلم کی اتنی قطرن ہوگی اس نے کتابیں کتنی لکھی ہوگی؟ ان کی کتابیں کم از کم 500 کتابیں بتائی جاتی ہے۔ کتنی کتابیں؟ 500 کم از کم علامہ ابن الجوزی کی، اور اٹھا کر پڑھیں آج بھی ذم الہوا، ایسی ایسی باتیں لکھی ہے کہ لوگوں میں بیان کرو تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو۔ ابن الجوزی اور بھی بہت سی ان کی کتابیں ہیں، تلبیس ابلیس، ابلیس پر انہوں نے جتنا شاندار لکھا ہے کسی نے نہیں لکھا، ابن الجوزی۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے آدمی کس کوالٹی کا ہے۔ علامہ ابن الجوزی بڑے محدث ہیں، لیکن صوفیہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ غوث پاک کا ایک مرید تھا جو ان کے پاس پڑھنے آتا تھا۔ غوث پاک کا علم القرآن بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جو لوگ کہتے ہیں صوفیہ جاہل ہوتے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا علم القرآن دیکھو۔ صوفیہ کیا جاہل ہوتے ہیں؟ امام احمد رضا بھی تو صوفی ہے، ان کے مرشد شاہ علیہ رسول بھی تو صوفی ہیں، ان کے استاد شاہ عبدالعزیز بھی تو صوفی ہے، ان کے ابا شاہ ولی اللہ بھی تو صوفی ہے، ان کے ابا شاہ عبد الرحیم بھی تو صوفی ہے۔ یہ سب لوگ تو صوفی ہے، بڑے بڑے محدثین۔ شیخ عبداللہ جنہوں نے علم حدیث ہندوستان میں عام کیا وہ بھی تو صوفی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی صوفی ہے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء جنہوں نے بابا فرید سے قدوری وغیرہ پڑھی ہے، بابا فرید بھی صوفی، نظام الدین اولیاء بھی صوفی، یہ سب صوفیہ لوگ ہیں۔ آج کل کے جاہل لوگوں کو دیکھ کر ان لوگوں کو مت سمجھنے کی کوشش کرو، پڑھو، پڑھ کر کے سمجھو کتابوں میں اولیاء کیا ہے، قرآن و سنت میں پڑھو۔ تو ابن الجوزی کے پاس غوث پاک کا مرید پڑھنے آتا ہے، یہ تھے محدث، تو جب بھی پڑھاتے تھے تو کہتے تھے تیرا پیر تو ایسا، یہ صوفی لوگ کو کچھ نہیں آتا، کچھ قرآن حدیث نہیں جانتے، زبردستی اس طرح کی باتیں کرتے، ایسا کرتے ویسا کرتے۔ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بہت اچھی لکھی، کہتے ہیں انسان کو جس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے، جو چیز اس کو معلوم نہیں ہے وہ اس کا دشمن ہی رہے گا۔ ہاں، تو بس وہ ایسی بات تھی۔ اب یہ روزانہ اب وہاں گئے تو کسی کی غیبت ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کسی کے خلاف کوئی بات ہی نہیں، اور یہاں آتے تو روزانہ یہ پٹارا کھلتا ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے نا، پھر وہ کوالٹی الگ ہے سرکار غوثیت میں آپ کی۔ تو ایک دن مرید نے جو ان کا شاگرد ہمت کر کے بول دیا، حضرت یہ آپ ان کے بارے میں اتنا بولتے ہو، کبھی انہوں نے تو ایک جملہ بھی آپ کے بارے میں نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ اور غوث پاک کے یہاں خطاب جب ہوتا تھا تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور جتنے انسان ہوتے تھے اس سے زیادہ جنات ہوتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بزرگ نے جنات کا عمل کیا تو جنات کو آنے میں دیر ہوئی، کہا بھائی دیر سے کیوں آئے؟ میں نے تو عمل کیا۔ کہا اس ٹائم نہ بلایا کرو کیونکہ اس ٹائم شیخ عبد القادر کا خطاب ہوتا ہے اور ہم لوگ وہاں جاتے۔ کیا تم بھی جاتے ہو؟ کہا انسان سے زیادہ جنات ہوتے ہیں۔ اور غوث اعظم کے خطاب میں انسان جنات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ خود بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے تھے، لوگ وہاں زیارت کرتے تھے۔ بلکہ یہ کتابوں میں لکھا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کے، ذرا غور کرنا، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے، فرمایا موسیٰ کیا تمہاری امت میں بھی ایسا کوئی ولی ہے؟ کیا تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا ولی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس جیسا ولی تو کسی امت ہی میں نہیں ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ جو نہیں مانتے نبی کو زندہ ان کے لیے بہت بحث کا موضوع ہے، لیکن ہم سنی تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اللہ اکبر۔ تو سرکار غوثیت میں آپ کے بارے میں وہ مرید نے کہا حضرت ابن الجوزی صاحب یہ بتائیں آپ بار بار باتیں کرتے وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، 70 ہزار کا مجمع۔ ابن الجوزی سے ان کے شاگرد نے جو قادری تھے کہا حضرت آپ نے ان کو کبھی سنا ہے؟
کبھی آپ نے ان کو سنا؟ کہا نہیں میں نے نہیں سنا. کبھی ان کو دیکھا؟ کہ نہیں. ملے؟ نہیں ملے. نہ ملے نہ دیکھا نہ سنا، رائے قائم کر لی. ایک بار ذرا ان سے چل کے سنیے، ان سے سنیے وہ کہتے کیا ہیں. اب ابن الجوزی، میں تھوڑا سا اپنے ذوق کے مطابق بات کرنے والا آدمی ہوں، اپنے الفاظ کے جامع میں، اپنے مفہوم میں. واقعہ وہی ہے لیکن یہ میرا اپنا مفہوم ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. ابن الجیسا بڑا علامہ محدث کسی کا بیان سننے جائے تو بھائی لوگ دیکھیں گے نا، حضرت آپ ادھر کدھر، آپ تو روکتے ہو کہ ادھر نہیں جانا، آپ ادھر کدھر. بھائی یوٹیوب کا دور تو نہیں تھا نا کہ گھر کے کونے میں بیٹھ کے کسی کو بھی سن لو، ایسا تو تھا نہیں نا. اب جانا ہے سننے کے لیے تو وہیں بیٹھنا ہے. اب ابن الجوزی جانے غوث پاک کی محفل میں، کس کے کہنے پہ؟ قادری غلام کے کہنے پہ. آپ چلے تو آپ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہم اس طریقے سے منہ چھپا کر بیٹھیں گے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے. یہ طریقہ، کوئی دیکھے گا نہیں تو بات کھلے گی نہیں. جا کے کونے میں بیٹھ گئے. اب غوث پاک کی محفل، غوث پاک تشریف لائے، بہت خوبصورت تھے. گول سا چہرہ، چاندی جیسا گندمی رنگ، بھویں آپس میں ملی ہوئی، بڑی بڑی آنکھیں، چوڑا سینہ، اور آواز ایسی بھاری بھرکم تھی. 70,000 کا مجمع تھا تو کرامت یہ تھی ان کی کہ پہلا بندہ یہاں بیٹھ کے جو سنتا تھا وہی آخری میں بھی سنتا تھا. 400 لوگ قلم دوات لے کر کے آپ کا خطاب لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے. اور جب پہلی بار کہتے تھے الحمدللہ، پھر دوسری بار کہتے تھے الحمدللہ، تو لوگوں نے پوچھا یہ 2 بار کیوں کہتے؟ تو کہا کہ یہ جو مجمع یہ تو رہتا ہی ہے، پوری دنیا کے جو اولیاء ہے، جب میں کہتا ہوں الحمدللہ تو سارے کام چھوڑ کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں. ہاں، یعنی اس کا مطلب لوگ آج انٹرنیٹ پر غرور کر کے کہتے ہیں مجھے تو اتنے ملکوں میں سنا جاتا ہے، اور تو انٹرنیٹ کا محتاج ہے. میرے مرشد کو تو جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی پوری دنیا کے اولیاء سنا کرتے تھے. بلکہ ان کی شان بتاؤں، ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ بیان جذبات میں کرتے، جذبہ تھا بیان کرنے کا. بھئی درس میں اور خطاب میں تو فرق ہوتا ہی ہے، تو جذباتی کیفیت تھی اس میں. آپ کے امامے کا شملہ نکل گیا. ہم قادری لوگوں کی بھی ایک عقیدت ہے، اپنے مرشد کے امامے کے شملے کے نکلنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے شملے کو قائم نہیں رکھ سکتے. یہ غیرت قادریت ہے. نکل گیا. جیسے شملہ نکلا تو محفل میں جتنے لوگ تھے سب نے اپنی امامے، اپنی ٹوپیاں غوث پاک کے قدموں میں رکھ دی. مرشد تمہارا شملہ کھل گیا تو ہمارا کیسے رہے؟ سب نے قدموں میں رکھ دیا. سرکار غوث اعظم نے برابر کر لیا، سب نے اٹھا کر کے رکھ لیا. ایک دوپٹہ رہ گیا نیچے. محفل کے سب لوگوں کی ٹوپیاں، امامے، جس نے جو رکھا تھا وہ سب اٹھا لیے، لیکن سب کے سر بھر گئے، دوپٹہ رہ گیا. غوث پاک نے یوں اٹھایا، یوں کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ آیا اور وہ دوپٹہ غائب ہو گیا. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ تم تھوڑی سن رہے تھے، وہ فلاں ملک میں ایک ولیہ بھی سن رہی تھی، جب تم نے امامے لا کر کے رکھے تو اس نے بھی اپنا دوپٹہ رکھ دیا. ہم نے یہاں رکھا، اس نے وہاں سے اٹھا لیا. یہ ولایت کی کائنات ہے، یہ غوث اعظم کی شان ہے. 11ویں والا پیر ایسا پیر ہے. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. تو ابن الجوزی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایسے بیٹھیں گے. غوث پاک تشریف لائے، بہت خوبصورت تھے، اور غوث اعظم کی شان ہی بڑی تھی. غوث اعظم فرماتے جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا انشاءاللہ اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا. جو مومن دیکھے اس پہ عذاب قبر نہیں ہوگا. بہرحال تو لیکن آج کل جلسوں کا اس وقت پتہ نہیں کیا حال تھے، لیکن آج کل جلسوں کا کیا ماحول ہے. جیسے ابھی یہ ہمارے مظفر بھائی مالیگاؤں، ہمارے مالیگاؤں کی ہے، آئے تھے تو انہوں نے تاریخ لی. تاریخ لینے کے ساتھ ہی بتا دیا کہ آپ کو غوث پاک پہ بولنا ہے اور اہل بیت پہ بولنا ہے. مطلب کیا کہ مقرر تیاری کر کے آئے کہ اس کو بولنا کس پہ. پہلے سے عنوان طے ہے نا. غوث پاک کیا ایسا کچھ نہیں تھا، غوث اعظم کیا ایسا
آپ آتے تھے قاری کو بولتے تھے آیت پڑھ، اب قاری اپنی طبیعت سے جو پڑھے گا غوث پاک نے اسی پہ بیان کرنا ہے، اسی وقت بیان۔ اچھا پھر یہ نہیں کہ ادھر کی کرتے کرتے آخری میں یہ کہہ دینا کہ آج ٹائم ختم ہو گیا، ابھی آیت کے ترجمے کا بھی ٹائم نہیں ملا، ایسا نہیں، یہ مست میٹر نہیں، جس پہ آیت پڑھی وہیں سے شروع کرنا ہے، پھر اس آیت کے کتنے معنی ہے وہ بیان کرنا ہے، یعنی یہ خطاب ہے غوث پاک کا خطاب۔ وہاں ہماری طرح کہانی قصے کا کوئی گزر بسر نہیں، ادھر لیلا مجنوں کا کوئی داستان نہیں، وہاں صرف قرآن اور سنت ہے۔ سرکار غوث اعظم کے یہاں صرف قرآن اور سنت ہے، بیچ میں کوئی اسلاف کے واقعات آ جائے اس سے ٹچ ایک الگ بات ہے، ورنہ فتح الغیب اٹھا کے دیکھیں، فتح الغیب اٹھا کر دیکھیں، غوث پاک کی اور کتب اٹھا کر دیکھیں، قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت۔ اور جب تک یہ امت قرآن و سنت پر رہی اسلاف کے طریقے پر، اس وقت تک یہ امت ساحل نجات کی طرف بڑھتی رہی۔ جب سے ہم نے اور راستے ادھر ادھر کے ڈھونڈنے شروع کر لیے، اس وقت سے پھر یہ قوم نماز سے دور، عبادتوں سے دور، اللہ کی خشیت سے دور، اللہ کے خوف سے دور، رائے ہدایت سے دور، اس لیے کہ یہ پہاڑا جب مل گیا کہ چلو بھائی نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو پیر صاحب بخشوا لیں گے، جب یہ آپ کو فکر مل گئی تو کسی بیوقوف نے نماز پڑھنا ہے؟ لیکن میں ذمہ داری سے اتنے بڑے مجمع میں کہنا چاہتا ہوں، آپ قادری بن جائیں، چشتی بن جائیں، نقشبندی بن جائیں، سروردی بن جائیں، رضوی بن جائیں، اشرفی بن جائیں، برکاتی بن جائیں، اگر تم نمازی نہیں بنے تو تم سب کچھ بن گئے، لیکن اللہ کی عدالت میں اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، خدا کی عدالت میں اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ قادریت کو کیا سمجھتے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ آج سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ غوث اعظم بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں گے؟ اپنی مرضی سے جو چاہے قادری بن جائیں، لیکن سچی قادریت سنت کا نام ہے، شریعت کا نام ہے، غوث اعظم کے طریقے پہ ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اس سے ہٹے بے نمازی ہو کر کوئی قادریت کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں بے نمازی پن سے توبہ کرو، بے نمازی پن سے بچو۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن اس کی شکل بد جانور کی ہوگی، سور کی ہوگی۔ اور یہ صرف ان کا فرمان نہیں ہے، صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، کالے سور کی شکل میں اٹھے گا۔ چہرے پہ پھنسی آئے تو لوگ ولیمے میں جانے کی ہمت نہیں کرتے، جلسے جلوس میں جانے کی ہمت نہیں کرتے، اسکول کالج بازار جانے کی ہمت نہیں کرتے، چہرے کی پھنسی لے کے دوستوں کے درمیان نہیں جاتے، لیکن جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے کالے سور کی طرح چہرہ ہوگا، وہ کالے سور کا چہرہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، مولانا وقت نہیں ملتا نماز کے لیے۔ جس قوم کو نماز کے لیے وقت نہیں ملتا اس قوم کو فیس بک کے لیے وقت کیسے ملتا ہے؟ واٹس ایپ کے لیے وقت کیسے ملتا ہے؟ یوٹیوب کی گندگی کے لیے وقت کیسے ملتا ہے؟ گندی فلموں کے لیے وقت کیسے ملتا ہے؟ حیرت ہے، جس خدا نے ساری نعمتیں دی ہے اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اور وہ گندی فلمیں، وہ گندی پکچریں، وہ گندے ترین دوست جو مرنے کے بعد کاندھا دینے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، ان کے لیے وقت مل جاتا ہے، اللہ کے لیے، سچے خدا کے لیے وقت نہیں۔ کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے مسلمان؟ مسلمانوں اپنے حال پہ رحم کرو۔ اللہ بے نمازی پن کی وجہ سے جو عذاب دے گا اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ تمہارے اندر ہے نہ میرے اندر ہے۔ کوئی پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، انسان کا جسم کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے۔ اللہ اکبر، میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا قاری سے تلاوت کر، قاری نے تلاوت کی، غوث اعظم نے اسی آیت پر بیان شروع کیا۔ اب آیت کا ترجمہ پڑھا، ترجمہ کرنے کے بعد اس کی ایک تفسیر بیان کی۔ تفسیر تو وہ قادری جو بیٹھا تھا ابن الجوزی کے بارے میں اس نے دیکھا،
جو کسی کو ساتھ میں تقریر کے لیے لاتا ہے، مقرر اچھا پوائنٹ بولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں لایا نا تجھے، دیکھ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں ہمارے حضرت، ایسے دیکھتا ہے نا. تو قادری نے بھی ایسے دیکھا. اب ابن الجوزی تھے، سر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. جیسے ہی دیکھا ابن الجوزی نے کہا میں جانتا ہوں کوئی نئی بات نہیں کہی یعنی تیرے پیر نے، جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ تفسیر. دوسری پڑھی یہ بھی جانتا ہوں، تیسری پڑھی یہ بھی جانتا ہوں، چوتھی پڑھی یہ بھی جانتا ہوں، 7 تفسیر پڑھی، سب پہ سر ہلا. 8ویں پڑھی منہ بند. یعنی یہ نہیں جانتے تھے ابن الجوزی، علم پہ ناز اتنا تھا، لیکن اب 8ویں سے نہیں جانتے، 9ویں نہیں جانتے، 10ویں نہیں جانتے، 11ویں نہیں جانتے. بعض نے لکھا 40 تفسیر بیان کی ایک آیت کی، اور بعض بزرگوں نے لکھا 70 معنی بیان کی ایک آیت کا. 70 اور 70 ہزار معنی ہے ایک ایک آیت کا. یہ ظاہری، اور جو اس کے سوائے وہ تو الگ ہے. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ، امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں قرآن کا نزول بند ہوا ہے، لیکن معنی قرآن آج بھی مومنوں کے دل پر نازل ہو رہا ہے. ہر دن نیا معنی نازل ہو رہا ہے. قرآن کی بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں غالب اور اقبال کے شعر کے اتنے معنی ہو سکتے ہیں، تو بندوں کے مخلوق کی کلام کے جب اتنے معنی ہو سکتے ہیں تو خالق کے کلام کے کتنے معنی ہوں گے؟ تو جو جتنا علم رکھتا ہے اتنا بیان کرتا ہے. 70 تفسیر بیان کی، 40 بھی لکھی، کسی نے 14 بھی لکھی، 40 بھی لکھی، 70 بھی. لیکن میں تو قادری ہوں نا، تو کہا 40 نہیں بلکہ 70. جب 70 تفسیر بیان کی تو ابن الجوزی کا تو سر جھکا. اور اس کے بعد پھر غوث پاک کی ایک کیفیت تھی، فرماتے تھے لوگوں یہ جو بیان ہو گیا کم ہے، جو بچائے بہت زیادہ ہے. ارے اب قال کو چھوڑو اور حال کی طرف آؤ. جب کہتے تھے قال کو چھوڑو حال کی طرف آؤ، اتنا کہنا تھا کہ پورا مجمع جوش میں کھڑا ہو گیا. کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی جھوم رہا ہے، کوئی گر کے بے ہوش ہے، کسی کی موت ہو گئی ہے، پورے مجمع میں ہنگامہ ہے. قال کو چھوڑو حال کی طرف آؤ، مطلب ظاہر کو چھوڑو باطن کی طرف آؤ. اللہ اکبر. جب یہ ہنگامہ ہوا تو وہ قادری ڈھونڈنے لگا ابن الجوزی کہاں ہے. جب دیکھا تو سرکار غوث پاک کے پیر پکڑ کے کہہ رہے تھے حضور معاف کر دیجئے، اب تک تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ عبد القادر کسی ظاہر صوفی کا نام ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے پاس قرآن کا اتنا علم موجود ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، آصف بن برقیہ کے پاس اگر زبور کا علم ہو تو وہ پلک کے جھپکتے تختے بلقیس لا سکتے ہیں. جس عبد القادر جیلانی کے پاس قرآن کا اتنا علم ہو، پھر اللہ ان کو کتنی کرامتیں عطا فرمائے گا. اب یہاں ایک بات اختتام کی طرف لے جاتی ہے، کروں غوث پاک سے ہم پوچھیں، اب ان سے پوچھیں کہ آپ اتنے بڑے ہو، بات اب ختم ہوتی ہے، توجہ کرنا، جو آپ نے دوسرا عنوان دیا وہ آتا ہے. غوث پاک سے ہم پوچھیں یا غوث اعظم آپ اتنے بڑے ہو، کتنے بڑے، کم باذن اللہ کہتے ہو تو مردہ زندہ ہوتا ہے. آپ اتنے بڑے ٹھوکر لگاتے ہو تو مردہ زندہ ہوتا ہے. آپ اتنے بڑے، قرآن کا اتنا علم، آپ اتنے بڑے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ ایک دن میں اللہ مجھ سے کہتے ہیں عبد القادر تو میرا محبوب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو میری نگاہ میں ہے. اور فرماتے میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں میری قسم کھا لے. میں پیاسا ہوتا ہوں تو کہتا ہے میری قسم کھا لے. میرے امام اس کو یوں بیان کرتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. آپ اتنے بڑے ہیں کہ کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب میں کعبے کا طواف کرتا تھا، ایک وقت یہ ہے کہ کعبہ میرے گھر کا طواف کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ باتیں یہ لوگ پھینکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے. لکھا ہمارے بزرگوں نے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. آپ اتنے بڑے ہیں، شکر کے جوش میں ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. یعنی کہ ہر ولی بھی آپ کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتا ہے. ابھی بات آگے آئے گی، ہر ولی بھی آپ کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتا. وہ ولی نہیں سمجھ سکتا تو میں کیا، میں تو اتنا گنہگار آدمی. لیکن بزرگوں نے جو بتایا ذرا سن لو. اگر کسی کو غوث پاک کا مرتبہ پوچھنا ہے تو خضر علیہ السلام سے پوچھے. کسی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی، پوچھا، یہ شیخ عبدالحق لکھ رہے ہیں محدث دہلوی کہ خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ عبد القادر جیلانی کیسے ہیں، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا ان کے جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوگا نہ ان کے بعد ان کے جیسا کوئی ولی ہو سکتا ہے. یا غوث پاک آپ کی اتنی شان ہے کہ حضور معراج پر گئے ہیں تو آپ اپنا کندھا پیش کرتے ہیں، آپ اپنا کندھا معراج پہ پیش کرتے ہیں. پیدا ہونے سے کم و بیش 450 سال پہلے آپ اپنا کندھا حضور کو
پیش کرتے ہیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں, یہ تحفۃ القادریہ میں شیخ ابو المعالی نے لکھا کہ حضور پوچھتے ہیں اللہ یہ کون بندہ تھا جس کی روح ابھی حاضر کی گئی مولا کہ اس کی طرف میرا دل کھنچتا تھا؟ تو فرمایا میرے محبوب یہ تیری اولاد میں سے ہے. جو مقام نبیوں میں تجھے عطا کیا وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کیا, اس کو ولیوں کا سردار بنایا ہے. اللہ اکبر. تو حضور نے دعا کی اس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا, میری امت کے سارے ولی اس کا قدم اپنی گردن پر لیں. آپ اتنے بڑے ہیں غوث پاک. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار. بھئی کسی کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے تو کسی وجہ سے ملتا ہے, آپ کو کیسے ملا؟ یہ بات ہے, یہ اصل بات آ گئی. آپ کو کیسے ملا آپ بتائیں, یہ مرتبے کیسے ملے, یہ شان کیسے ملی؟ اب غوث پاک جواب دے رہے قصیدہ غوثیہ میں. کیا جواب دے رہے ہیں؟ انا الحسنی, کیا کہہ رہے ہیں؟ انا الحسنی والمخدع مقامی وعالامی علی عنق الرجالی واقدامی علی عنق الرجالی, کہ مجھے یہ مرتبہ جو ملا ہے کیا کہ سارے ولیوں کی گردن پر میرا جو قدم ہے, یہ مقام, یہ مرتبے جو دیکھ رہے ہو کیوں ملا؟ کہتے ہیں انا الحسنی, کہ میں حسن کی اولاد میں سے ہوں اس لیے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. یعنی ہم قادری ہونے میں فخر کر رہے ہیں اور غوث پاک حسنی ہونے میں فخر کر رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو حسن کا بیٹا ہو, حسنی ہو, اللہ اس پر اتنے انعامات فرماتا ہے. جب عبد القادر جیلانی کی یہ شان ہے تو امام حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب امام حسن کی یہ شان ہے تو ان کے بابا علی مرتضیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں مجھے امام احمد رضا یاد آتے ہیں. اب امام احمد رضا کہتے ہیں, سن لے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی, نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث. اور کہتے ہیں صحابیت ہے پھر تابعیت, پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فضوتر, یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو, وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. ارے عبد القادر جیلانی جو تجھے نہیں جانتا وہ علی مرتضیٰ کا مرتبہ کیا جان سکتا ہے؟ علی کیا چیز ہے؟ یہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے مرتبے کو دیکھ کر کے جانو کیا چیز ہے علی مرتضیٰ. اب آئیے وہ پنجتن کی بارگاہ میں خراج پیش کر کے اپنی بات مکمل کر دوں. اللہ اکبر. یہاں پر امام اہل سنت کی مطلع القمرین ہے, مطلع القمرین, اور پھر اس کو نقل کیا ہے علامہ حسن رضا بریلوی استاد زمن نے تز کے مرتضوی کے اندر آخری حصے میں. تھوڑا سا ذرا سنیں, تھوڑا سنیں. علی جو حسن کے بابا ہیں اور غوث اعظم جو بیٹے ہیں, اولاد ہیں امام حسن کی. کیسے اولاد ہیں؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, ان کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, ان کے والد حضرت عبداللہ جیلی, ان کے والد سید یحییٰ زاہد, ان کے والد سید محمد, ان کے والد سید داؤد, ان کے والد جو ہے سید عبداللہ, ان کے والد موسیٰ ثانی, ان کے والد حضرت سیدنا موسیٰ الجون, ان کے والد عبداللہ المحض, ان کے والد حسن مصنع, ان کے والد امام حسن مجتبی, ان کے والد علی مرتضیٰ, ان کی بیوی سیدہ فاطمہ, ان کے والد محمد الرسول اللہ. ہاں یہ سلسلہ ہے میرے غوث اعظم کا, سلسلۃ الذہب ہے, یہ سلسلۃ الذہب ہے میرے مرشد غوث اعظم کا. اب آپ اندازہ کریں جب بیٹا ایسا ہے, حسن کیسے ہوں گے, حسین پاک کیسے ہوں گے, سیدہ فاطمہ کیسی ہوگی, مولا علی کیسے ہوں گے. آئیے تھوڑا سا سن لیں. اور سیدہ فاطمہ کا تو کیا کہنا, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا, لوگ کہتے ہیں ارے مجھے ذرا سمجھو میں کون ہوں. یہ ہمارے امام صاحب یہاں کے ماشاءاللہ بڑی تعریف کرتے ہیں. یہاں کے لوگ امام صاحب کی بڑی محنت کی, انہوں نے بڑا ماحول بنایا. ہمارے مظفر بھائی آئے تھے تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ بڑا کام کیا. اب یہ امام صاحب تشریف لائیں, ان کے لیے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں دیکھو ہمارے امام کا مرتبہ دیکھو. ہیں میں تو اپنے آپ کو امین القادری کہتا ہوں, لیکن آپ تھوڑا عزت سے نام لیتے ہیں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے امام کی آمد پر سید صاحب کھڑے ہو گئے. ہاں کیا مرتبہ ہمارے امام کا. میں کہتا ہوں سید صاحب کھڑے ہوئے تو امام کا مرتبہ پتہ چلا.
ہے نا, ازہری صاحب کے آنے پر شیخ صاحب کھڑے ہوئے, امام کا مرتبہ, محدث صاحب کھڑے ہوئے, امام کا مرتبہ, مفتی صاحب کھڑے ہوئے, پیر صاحب کھڑے ہوئے, امام کا مرتبہ. میں نے کہا کوئی حسنین کی امی کی عظمت کا اندازہ تو لگا لے نظرا. حسنین کی مادر کا, ام الحسنین کی عظمت کو کوئی اندازہ لگائے. راویہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ, جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے. وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے کہ میں نے جب جب دیکھا کہ فاطمہ حضور سے ملنے آ رہی ہے تو میں دیکھتی تھی کہ جس کے لیے سب کھڑے ہو جاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, صرف اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ فاطمہ اپنے بابا کا ہاتھ چومتی ہے. بابا, سیدہ فاطمہ کی پیشانی چومتے اور چوم کے کہتے فدا کی اوابی امی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. میرا عبداللہ جیسا باپ فاطمہ پہ قربان, آمنہ جیسی ماں فاطمہ پہ قربان. میں کہتا ہوں یہ حضرت عبداللہ اور آمنہ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ باپ ہونے کے اعتبار سے پوری کائنات میں عبداللہ کی کوئی مثال نہیں ہے, اور ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ آمنہ کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن ایسے ماں باپ حضور جس پہ قربان کر رہے ہیں وہ ام الحسنین سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. اور پھر حضور کرتے کیا, اٹھ کے کھڑے ہوتے, ایک دو مرتبہ کا نہیں ہمیشہ کا, اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور فرماتے فاطمہ تو بداتو منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کو اور جس نے راضی کیا اس سے خدا راضی ہوا, اور اس کو جس نے ناراض کیا اس سے خدا ناراض ہوا. یہ ہے سیدہ فاطمہ, جس کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. یہ سیدہ فاطمہ تو ذات. اور امام حسین کو تو آپ جانتے ہیں, کون نہیں جانتا. عشق کی انتہا حسین ہے, اسلام کی آبرو حسین ہے, دین کو بچانے والے حسین ہیں. بلکہ ادیب لائل پوری نے تو بڑی بات کر دی, کہتے ہیں کہ آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. کس کا کام تھا؟ آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے, ایک کے بعد ایک دیا سارا جواب ریت پر. عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے. توجہ کریں امام حسین کیا چیز ہے. عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. کیا بچائیے, کیا بچائیے, کیا بچائیے. یہ بمبئی ہے, یہاں مہاجرین کی اکثریت ہے. لکھنؤ سے آیا تھا 100 سال پہلے, 200 سال پہلے. ممبئی میں رہتے رہتے 4 نسلیں بیت گئی, پھر بھی لکھنوی کہلاتا ہے. بولے ہیں کہ نہیں, 100 سال کے بعد بھی. اندور سے آیا تو اندوری کہلاتا ہے, صحیح ہے. گونڈا سے آیا تو گونڈوی کہلاتا ہے, بستی سے آیا تو بستوی کہلاتا ہے. مطلب آدمی وطن چھوڑتا ہے, وطنیت نہیں چھوڑتا. لیکن حسین کے عشق کا کوئی میرے مولا کا اندازہ تو لگائے. حسین مدینے والے تھے اور کہلاتے ہیں کربلا والے. عشق میں وطن بھی لٹا دیا, گھر بھی لٹا دیا, سب لٹا دیا, سارے بچے لٹا دیے. ایک بیمار چھوڑا, جو تندرست تھے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا, جو بیمار تھے اس کو اپنے لیے رکھ لیا. اور ہمیں سبق دیا, تندرست تو اللہ کو دو, بیمار اپنے لیے رکھو. لوگ تو کہتے تھے بیمار رکھ کے گئے سب مریں گے, اب کوئی نہیں بچے گا حسین کی نسل. لیکن اللہ نے ایک میں اتنی برکت دی, اس لیے کہ 1-2 تو وہ 10 دیتا ہے. توجہ, اس کی راہ میں 1-2 تو 10 دیتا ہے, اور نیت اچھی ہو تو 70 دیتا ہے, اور نیت اچھی ہو تو 700 دیتا ہے, اور نیت اچھی ہو تو بے حساب دیتا ہے. حسین نے سب لٹا کے ایک بچایا تھا. ایک میں اتنی برکت دی کہ دنیا میں کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کا سید موجود نہ. اور بتا دیا گیا جو اللہ کی راہ میں قربان ہوگا اس کی تو نسل ہی بڑھنی. یزید 18 چھوڑ کے مرا تھا, ایک بھی نہیں ہے. 18 چھوڑ کے مرا تھا. کوئی کہتے ہیں 14, کوئی کہتے ہیں 4, کم سے کم 4 کہتے ہیں, لیکن 18 تک کی روایت مورخین نے لکھی ہے. 18 چھوڑ کے مرا تھا, ایک بھی نظر نہیں آتا. پتا چلا جو دین مٹائے گا اس کی نسلیں مٹ جائے گی, جو دین بچائے گا اللہ اس کی نسلوں کو آباد فرمائے گا. کیا شان ہے امام حسین کی. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, یعنی حسین ابن علی. جانے سیدہ فاطمہ, امام حسین, یہ امام حسن, یہ پڑھ دیا. اب آئیے ذرا سن لیں
وہ جو میں اپنے امام کے انداز میں پڑھنا چاہتا تھا. اب امام احمد رضا محدث بریلوی علی مرتضیٰ کے فضائل لکھ رہے, تھوڑا سا پڑھتا ہوں. کہتے ہیں ہاں کون ہے وہ, کون ہے وہ, کون ہے, انداز دیکھیں, کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں خیبر کے دن جھنڈا دیا گیا تھا فتح کا, وہ کون تھا؟ علی تھا. ہاں آپ کو بتاؤں, جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس وقت تک ہمیں موت نہیں دینا جب تک مدینہ شریف نہ دیکھ لے. کوئی کہتا ہے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کعبہ شریف نہ دیکھ لے. اے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بغداد شریف نہ دیکھ لے. یہی دعا کرتے ہو؟ ایسی دعائیں ہیں, پیر کا روزہ نہ دیکھ لے, پیر نہ دیکھ لے, وغیرہ وغیرہ. حضور کیا دعا کر رہے ہیں ذرا سن لیں, کیا دعا کر رہے ہیں؟ مولا علی کو جنگ میں بھیج رہے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے, اے اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے مت اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. علی کے چہرے میں رکھا کیا ہے؟ حضور دعا کر رہے ہیں, اے اللہ اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. اللہ اکبر. پھر حضور کی نے کیا شان عطا کی, جب عقد مواخات یعنی ایک سے دوسرے کو, دوسرے سے دیکھ کو, ایک سے دوسرے کو, ایک سے دوسرے کو, دوسرے سے ایک کو, صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. اے فلاں تو فلاں کا بھائی, تو فلاں فلاں کا بھائی, فلاں فلاں کا بھائی, فلاں فلاں کا بھائی. حضور نے اپنا بھائی کسی کو نہیں بنایا, علی کا بھائی کسی کو نہیں بنایا. محفل ختم ہونے کو آئی, علی روتے ہوئے عرض کرتے, یا رسول اللہ سب کو سب کا بھائی بنایا, نہ مجھے کسی کا بھائی بنایا, اکیلا چھوڑ دیا. مسکرا کے کہا, علی تو میرا بھائی ہے, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. جب خیبر کے اندر تلوار چل رہی تھی ذوالفقار, تو اللہ کے رسول نے فرمایا, لا, آقا علیہ السلام نے فرمایا, آقا فرماتے ہیں, لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. علی کی بہادری دیکھ کر, ارے 40 لوگ مل کر کے جس دروازے کو کھولتے بند کرتے تھے, وہ 150 من کا دروازہ علی مرتضیٰ نے اکیلے اکھاڑا, اور اکھاڑا نہیں بلکہ ڈھال بنا کے لڑتے رہے اس سے. تو آقا نے بہادری دیکھ کے کہا, لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے, ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے. اس پر ایک مصرع کسی نے یوں لگایا, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. یہ کسی کا ہے, کسی بندے کا ہے. اگلا والا حضور کا یہ حدیث کا حصہ ہے, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں, بچوں کو بہادر بنانا ہے تو علی کو پڑھاؤ, علی مرتضیٰ کی زندگی پڑھاؤ. الحمدللہ ہم سنی ہے, مولا علی کا ذکر شان سے کرتے کرتے رہیں گے, لیکن صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, ان کے جو مرتبے رسول اللہ نے بیان کیے وہ ہمارے ایمان کا حصہ. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ہاں جی بس, اچھا فضائل نہیں پڑھتا, آخر میں سن لیں. اب میرے امام مولائے کائنات کے بارے میں لکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد غوث پاک کے بارے میں کہتے ہیں, عزیز اتنا حصہ سن, اے عزیز صوفیہ کے دل سے پوچھ کہ جو احسانات ان پر اس جناب آسمان قباب کے ہیں, خدا تک وصول بے ان کا دامن پکڑے محال. یعنی کہ علی کا دامن پکڑے بغیر اللہ سے قربت محال ہے, نہیں ہو سکتا. کون لکھ رہے ہیں؟ امام احمد رضا. کچھ لوگ کہتے ہیں علی کا ذکر مت کیا کرو, اس سے شیعت پھیلتی ہے. میں نے کہا کیا اعلیٰ حضرت کو یہ سمجھ نہ تھی, ذکر علی سے رافضیت نہیں پھیلتی, صحابہ کی گستاخی سے رافضیت پھیلتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, پھر مولا علی کا ذکر کریں, جب صدیق اکبر کی یاد کا دن ہوگا بالکل انہی کا ذکر ہوگا, پورے شان سے ہوگا. فاروق اعظم کا ذکر ہوگا, پوری شان سے ہوگا. عثمان غنی کا ذکر ہوگا, پوری شان سے ہوگا. علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا, پوری شان سے ہوگا, کیونکہ ہم 4 یار والے ہیں. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر, جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ نعرہ حیدری لگانے سے ڈرا نہیں کریں. ہم نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں اور صدیق اکبر کی غلامی بھی کرتے ہیں. ہاں یا
بس اتنا یاد رکھنا بس اہل بیت کا نام لے کر کسی صحابی کی گستاخی مت کرنا، کیونکہ جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ جہنم کا کتا ہے۔ صحابہ کے احترام کے ساتھ، چار یاروں کے احترام کے ساتھ اہل بیت سے سچی محبت کرو۔ بلکہ ایک بات کہہ دوں، نعرہ حیدری لگاؤ تو ذرا آس پاس دیکھ لیا کرو منہ کس کا اتر رہا ہے، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں جب محفل میں منافق آیا کرتے تھے تو علی 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 کرتے تھے، اور علی کا ذکر سن کے جن کے چہرے کھل جاتے تھے سمجھ جاتے تھے مومن ہے، جس کا چہرہ اتر جاتا تھا سمجھ جاتے تھے منافق ہے۔ باقی باتیں پھر کبھی انشاءاللہ۔